بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو کل ہم نے ضمائر پڑھے تھے ہو، ہم، کا، کم اور یہ نا، جب یہ حروف کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں عربی میں۔ ایک ہوتا ہے اسم جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل جس کو آپ ورب کہتے ہیں، اور تیسری چیز ہے حرف۔ حرف کیا ہے؟ یہ پری پوزیشنز ہیں جو دو ناؤن یا ایک ناؤن اور ایک ورب کو ملانے کے لیے جو درمیان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، جیسے فار، اپون اور ٹو ورڈز، یہ پری پوزیشنز جن کو عربی میں حرف کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو حرف کہیں گے۔ یہاں حرف سے مطلب کوئی بھی حرف نہیں ہے، بلکہ جب حرف کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ناؤن نہیں ہے، وہ ورب نہیں ہے۔ ناؤن کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز یا کسی بھی جگہ کے نام کو آپ ناؤن کہتے ہیں، اور ورب جس میں کوئی ایکشن ہوتا ہے اور ایکشن کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ بھی اس میں ہوتا ہے، یا تو وہ پاسٹ ہوتا ہے یا پریزنٹ ہوتا ہے یا فیوچر ہوتا ہے، تو یہ ورب ہے۔ حرف کیا ہے؟ یا پری پوزیشنز جو دو ناؤن کو ملانے کے لیے یا ایک ناؤن اور ایک ورب کو ملانے کے لیے جو آتے ہیں، وہ حروف، انہیں حرف کہتے ہیں۔ اور اس کا اسٹرکچر اس طرح بنتا ہے کہ جیسے لفظ لام ہے، لا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فور۔ جیسے اگر میں بات کروں للہ، اللہ کے لیے، فار اللہ، اور للرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور لہو، اس کے لیے، فار ہم، لہم، فار دیم، لکا، فار یو، لکم، فار یو آل، لی، فار می، لنا، فار اس۔ تو لہو اس کے لیے، تو لام کا مطلب ہے کے لیے، اور ہو کا مطلب ہے اس کا۔ لہو اس کے لیے، اور یہ قرآن پاک میں بہت جگہ پر آیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے ہیں اسماء حسنہ۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے۔ تو لام کا استعمال قرآن پاک میں بہت زیادہ مرتبہ ہوا ہے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ یہ جو لام ہے، اس لام کے نیچے زیر ہوتی ہے، اگر تو یہ کسی ناؤن کے ساتھ ہو، للہ، للرسول۔ لیکن جب یہ پری پوزیشن جب کسی ناؤن کے ساتھ نہیں بلکہ پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اب اس کے اوپر زبر ہی ہوتا ہے، لہو، لہم، لکا، لکم، اور آخر میں جا کے جہاں یا کی مناسبت کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے لی۔ یہ لئی نہیں ہے بلکہ یہ ہے لی، اور لاسٹ ہے لنا۔ تو صرف یہاں ایک تبدیلی ہے، باقی سب جگہ پر ساؤنڈ ایک جیسا ہے۔ لہو فار ہم، لہم فار دیم، لکا فار یو، لکم فار یو آل، لی فار می، لنا فار اس۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ان پروناؤن کو ہم نے پری پوزیشنز کے ساتھ جوڑا، ان ضمائر کو ہم نے حروف کے ساتھ ملایا، تو یہ شکل آئی، اور اس سے ایک بہت سارے معنی ہمیں حاصل ہو گئے۔ انہی ضمائر کو میں اب اگلے حرف کے ساتھ جوڑوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے آپ، بلکہ چلیں اس کو بھی میں ملا لیتا ہوں، پھر دونوں ایک ساتھ سنائیے گا۔ علیہ، علیہ، اس کو علیہ نہیں کہیں گے بلکہ یہ علیہ ہے۔ علی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر میں اس میں سے ہی نکال دوں تو علی کا مطلب ہوتا ہے اپون، جیسے بلکہ علیہ السلام جیسے استعمال ہوتا ہے نبیوں کے نام کے ساتھ، علیہ السلام، پیس بی اپون ہم، تو علیہ اپون ہم، علیہم اپون دیم۔ علی کا مطلب ہے کسی بھی چیز پر، کسی بھی چیز پر، تو اس کو کہتے ہیں علی۔ علی الطاولتی، ٹیبل پر، علی السجادتی، کارپیٹ پر، سجادہ کارپیٹ کو کہتے ہیں، طاولہ ٹیبل کو کہتے ہیں۔ خیر قرآن پاک میں ان الفاظ کا استعمال نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ تو علیہ اس پر، علیہم ان سب پر۔ جیسے کسی ایک نبی کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے آدم علیہ السلام،
آدم علیہ السلام. لیکن جب ہم بہت سارے نبیوں کی بات کریں گے تو کہیں گے انبیاء کرام علیہم السلام، علیہم السلام. وہاں آپ علیہ السلام نہیں کہتے. اگر آپ نے کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہو، نوٹ کیا ہو، تو بہت سارے نبیوں کے جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں علیہم السلام، کیونکہ علیہ یہ جو ہی ہے، یہ یا ہی یا ہو، یہ سنگولر کے لیے ہے، اور ہم یا ہم یہ پلورل کے لیے ہے. تو علیہ اس پر، علیہم ان سب پر. اور جب آپ ملاقات کرتے ہیں کسی سے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر. اگر وہ اکیلا ہوتا ہے تو بھی آپ کہتے ہیں علیکم، اور جب وہ بہت سارے ہوتے ہیں تب بھی آپ کسی کمرے میں داخل ہوئے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم. سب کو ایک ساتھ سلام کرتے ہیں. لیکن جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر تو کہنا چاہیے السلام علیکم. وہاں کیوں علیکم کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، کرامن کاتبین. تو ہم جو سلام کرتے ہیں وہ کم از کم 3 لوگوں کو کرتے ہیں، ایک وہ بندہ اور ایک وہ 2 کرامن کاتبین جو اس کے ساتھ ہیں. تو اس لیے ہم السلام علیکم کہتے ہیں. اور اب چاہے وہ 1 لوگ ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، کتنے بھی ہوں، ہم السلام علیکم کہتے ہیں. لیکن جب ہم جاتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہیں اور حضور کو سلام کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علیک آپ پر، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیک آپ پر، السلام علیک یا رسول اللہ. یہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو علیک کا مطلب ہے آپ پر، علیکم آپ سب پر، السلام علیکم آپ سب پر سلام ہو، وعلیکم السلام اور آپ سب پر بھی سلام ہو. علیہ، علیہ کا مطلب ہے مجھ پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر، علینا ہم سب پر. ہم سب تو حاصل ہو گیا نا نون الف نا کی وجہ سے، جو کتابنا میں بھی تھا، دیننا میں بھی تھا اور لنا میں بھی تھا. یہاں علی کے ساتھ جب ملا تو علینا ہم سب پر. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو. اب اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیا جاتا؟ وعلیکم السلام تو اللہ کو نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ وعلیکم السلام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو. تو سلامتی کی دعا مخلوق کو دی جاتی ہے نا، سلامتی تو آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے. اللہ تعالیٰ کو تو نہیں کہا جا سکتا وعلیکم السلام تم سلامت رہو. اللہ تعالیٰ تو سلامتی دینے والا ہے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ السلام علیک ایھا النبی کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا السلام علینا، مولا سلام ہو ہم سب پر، السلام علینا ہمیں سلامتی کی حاجت ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور مولا جو تیرے نیک بندے ہیں ان سب پر بھی تیرا سلام. اللہ نے فرمایا تھا السلام علیک ایھا النبی، کیونکہ جب کوئی آتا ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے سلام کرتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا تیری طرف سے سلام، تیری سلامتی نہ صرف مجھ پر بلکہ جو میرے ساتھ ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان سب پر بھی جو ہے وہ تیرا سلام ہو، اللہ کے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام. تو یہ میں نے تفصیل اس لیے بیان کی تاکہ علیہ، علیہم، علیک، علیکم، علیہ، علینا کا مطلب آپ سمجھ لیں اور اس کا استعمال بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بہت جگہ استعمال ہوتا ہے، بات چیت میں، بیان میں، خطاب میں، نماز میں، اذکار میں، بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ علیہ، علیہم، علیک، علیکم، علیہ، علینا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اب میں چاہوں گا کہ آپ میں سے یہ سنائیے پہلے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. لہو پہلے بتائیں کیسے سنائیں گے. لہو اور علیہ کے بعد جو ہمارے پاس اگلا ٹیبل ہے وہ ہے فیہ، منہم، انہو اور الیہ. کانسیپٹ وہی ہے جو آپ نے ابھی پڑھا اور سمجھا، صرف ہم نے اس کی جو پری پوزیشن ہے، اس کا جو حرف ہے وہ چینج کر دیا بس. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، انسائڈ، جیسے کپ میں کافی ہے تو یہ جو میں ہے
انسائڈ، اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے فی. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. تو فی کا مطلب ہے میں. فی مینس میں یا انسائڈ. اب اس کے ساتھ آپ یہی ضمیر، یہی پریپوزیشن، یہی پروناؤن آپ جوڑ دیں تو کیا بنا؟ فی ہی، علیہ سے، علیہ کا علیہ ہٹا دیا اور فی لگا دیا تو علیہ سے ہو گیا فی ہی. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی کم آپ سب میں، فی یا یہ تھوڑا سا مشکل ہے، فی یا مجھ میں، فی نا ہم سب میں. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام الفاظ قرآن پاک میں استعمال بھی ہوں، بہت بہت تو فی ہی اور فی ہم استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک سیکوینس سے یاد کر رہے ہیں تو پھر اس تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. تو فی ہی، فی ہم، فی کا، فی کم، فی یا، فی نا. اور آپ یقین جانیں یہ ایک بار آپ نے یہ یاد کر لی نا، یہ 6 کا جو سیکوینس ہے، تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ یہ کام آئے گی، کیونکہ پری پوزیشن آلموسٹ تقریباً 17 ہیں. جو حروف ہیں وہ 17 سے زیادہ ہیں. تو 17 تو یہ جگہیں ہو گئی، پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہوں پہ. اور ناؤن جو ہے وہ تو ان گنت ہے. ہم نے تو 3 ناؤن لیے تھے، کتاب، دین اور رب. ربہ، دینہ، کتابہ، ہم نے تو یہ 3 لیے تھے، لیکن وہ ان گنت ہے اور قرآن پاک میں ان کا استعمال بھی ہے. تو یہ اگر آپ کو یہ 6 کی سیکوینس یاد ہے تو یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ یاد ہونے سے مطلب یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جو آیا ہے جیسے فی کا یا کتاب کا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، یہ اس ٹیبل میں کس جگہ ہے اور اس کا معنی کیا بنتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اسے سمجھ بھی لیا ہے، بہت اچھی بات ہے. تو فی ہی، فی ہم، فی کا، فی کم، فی یا، فی نا. ایک اور بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی کم آپ سب میں، فی یا مجھ میں، فی نا ہم سب میں. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے من. من کا مطلب ہوتا ہے، آپ من کو الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں تو من ہو لکھا ہوا ہے نا. تو من کا مطلب ہے اردو میں سے اور انگلش میں فرام. ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، دبئی سے ابو دھابی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو یہ جو سے ہے، فرام، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے ہمارے پاس من. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا مسجد حرام سے، فرام مسجد حرام ٹورڈز مسجد اقصی. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. تو یہ جو ابتدا ہے، جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے یا جہاں سے کوئی بات شروع ہوتی ہے، اس کے لیے جو من آتا ہے اس کا مطلب ہے سے. تو من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے. اللہ آپ سے راضی ہو تو وہاں لفظ آئے گا من کا. ایک سوال پوچھوں میں؟ یہ کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد. من کا آپ سے، من کم آپ سب سے، منی مجھ سے، اور مننا ہم سب سے. من ہو، من ہم، من ہو، من ہم، من کا، من کم، منی، مننا، منی، مننا. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، من کم آپ سب سے، منی مجھ سے، مننا ہم سب سے. جی اب فرمائیے آپ. آپ نے پہلی لائن میں وہ دکھائیں گے وہ ٹیبل؟ جی جی پہلی لائن میں آپ نے ٹیبل دکھا دیا، جبھی من ہم والا ٹیبل تھا نا. ہاں آگے آپ نے دیکھے، آپ نے یہاں پہ فی ہم کہا تھا اور یہاں پہ من ہم کہا ہے آپ نے. تو ہم لوگ کو یاد کس طرح رہے گا؟ آپ دیکھیں، آپ نے تمام میں سیم استعمال کیا لیکن فی ہم اور من ہم کر دیا آپ نے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس کا ہم جواب کس یہ طرح ہے، ہاں میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ یا جو ہے نا، حرف یا، اس کو زیر اچھی لگتی ہے. تو یہ تو بعد والوں نے، عجم نے سمجھا، جنہوں نے گرامر اور جنہوں نے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے. اصل تو جو عربی زبان جیسی نازل ہوئی یا عربی زبان جیسی لوگ بولتے تھے اور جس طرح قرآن پاک نازل ہوا، تو وہ سن سن کر ہی کہ وہ فی ہم استعمال کرتے ہیں، فی ہم آج تک نہ سنا نہ پڑھا. لیکن بعد والوں نے غور کیا
کہ کیا وجہ ہے کہ یہ من ہم ہے اور یہ فی ہم ہے. اور اسی طریقے سے آپ اوپر دیکھیں یہی بالکل یہی بات کہ یہ لہو لہم لکا لکم اور یہاں کیا ہو گیا لی. یہ والے لام پر زبر کیوں نہیں ہے, زیر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں فی ہم میں یا کے بعد ہا کے نیچے زیر کیوں ہے, فی ہم کیوں نہیں ہے؟ تو اہل عرب جو ہم نے جتنا پڑھا اور سمجھا کتابوں میں کہ اہل عرب جو ہے یا کے ساتھ جو سب سے قریب جو ہے نا وہ ہے زیر. یا اور پیش یہ دونوں آپس میں بہت دور دور ہیں. پیش کے قریب ہے واو, جیسے میں آپ کو مثال دوں, با و پیش بو بڑا آسان ہے, مگر با یا پیش کیا بنے گا, بوئی, تو ایک ان نیچرل ساؤنڈ ہے. تو یا سے جو پیش ہے وہ دمہ جو ہے وہ دور ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بھی عام طور پر یا آئے گا نا تو وہاں یہ پیش کی جگہ زیر ہو جائے گا. لیکن اس فارمولے کو ہم اپلائی نہیں کریں گے. اپلائی کیا کریں گے کہ ہم جیسا یاد کریں گے, یہ ایک بار جب یاد ہو جائے گا تو آپ کے پاس قرآن پاک میں اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں, تو بس جو یاد ہے اسی حافظے پر ہم چل رہے ہیں. ہاں لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ کیوں ہوتا ہے, تو یہ میرے خیال ہے کہ یہ بات اس کے لیے کافی ہوگی. تو منہم, اسی طریقے سے لہم, علیہم, دیکھیں علیہم نہیں ہے کیونکہ علی کے لاسٹ میں یا ہے اور یا کے فوراً بعد ہا پر میں پیش پڑھوں گا تو ایک ان نیچرل ساؤنڈ ہوگا کہ میں یا سے پیش پہ چلا گیا, نیچے سے بہت اوپر چلا گیا. علیہم, فی ہم ساؤنڈ نہیں بن رہا. فی ہم, علیہم آسان ہے, ساؤنڈ آسان ہے, بولنے میں آسان ہے, سننے میں آسان ہے, سننے میں اچھا لگ رہا ہے, بولنے میں اچھا لگ رہا ہے اس وجہ سے. ورنہ اس کی جو اوریجنل جو اس کی شکل ہے وہ ہم ہے, اس لیے باقی جگہوں پر یہ ہم رہتا ہے. کتابہم, منہم, انہم, الیہم, الہ کے آخر میں یا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ من کے بعد میں آتا ہوں, اگلا لفظ ہے میرے پاس انہو. قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ, بے شک, انڈیڈ, انہو هو السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. انہو, بے شک وہ. تو ہر جگہ ان اللہ نہیں ہوگا, بلکہ ایک مرتبہ اگر لفظ اللہ تعالیٰ آ چکا ہے, اور اب ہم انگلش میں بھی یا اردو میں بھی کوئی اگر بات لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی کا نام ایک بار آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہز کہہ کر ہی کام چلا رہے ہوتے ہیں نا, اس کی طرف کوئی نہ کوئی ایک پروناؤن ہوتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہی ہے یا شی ہے یا ہز ہے یا دیم ہے, جو بھی ہے. اسی طرح عربی میں بھی ناؤن بار بار ریپیٹ نہیں ہوتے بلکہ یہ ضمائر ریپیٹ ہوتے ہیں. تو انہو هو السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. وہ کون, جس کا ذکر ابھی پیچھے گزرا ہے. تو انہو, بے شک وہ, انہو, بے شک وہ, انہم, بے شک وہ سب, انکا, بے شک آپ, علیکا کا مطلب تھا آپ پر, انکا, بے شک آپ, انکم, بے شک آپ سب, انہو, بے شک وہ, انہم, بے شک وہ سب, انکا, بے شک آپ, انکم, بے شک آپ سب. انی, یہاں دو آپشن ہیں, انی اور اننی. اننی بھی استعمال ہوتا ہے اور انی بھی استعمال ہوتا ہے, اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. انی, بے شک میں, اور اننی کا مطلب بھی ہے بے شک میں, ایک ہی مطلب ہے. کہیں آپ کو اننی ملے گا اور کہیں انی ملے گا. اور انا اور اننا, بے شک ہم سب. انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. انا اعطیناک الکوثر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. انا, بے شک ہم, اور انی, بے شک میں, انہو, انہم, انکا, انکم, انی یا اننی اور انا, یہ ہو گیا. تو جب آپ مجھے سنائیں گے تو بھلے اننی اور اننا نہ سنائیں, انی اور انا سنا دیں جو آسان ہے. انی, بے شک میں, اور انا, بے شک ہم سب. اور آخری لائن الیہ, الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ورڈز جو ہم نے بات کری, من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف یا مسجد اقصی تک.
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو جس نے سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، ٹورڈز مسجد اقصی. تو الا کا مطلب ہے کی طرف، الیہ اس کی طرف. جیسے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، و انا اور بے شک ہم، الیہ اس کی طرف، راجع لوٹنے والا، راجعون لوٹنے والے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے، ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. وہاں الیہ آیا ہے، و انا الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیہ میری طرف، الینا ہم سب کی طرف. قرآن پاک میں لفظ الینا کا بھی استعمال ہے، الیہ بھی ہے، الیہم بھی ہے. الیہ کہیں غالباً نہیں پڑا، لیکن باقی اکثر جو ہے وہ قرآن پاک میں اگر کثرت اس میں ان میں اگر زیر زبر پیش لگے ہوئے ہوں تو ہم لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی نہیں ہوگی. نہیں، اگر ہم یہاں زیر زبر لگا دیں تو ہم یوں سمجھیں کہ محتاج رہ جائیں گے انہی اعراب کے. یعنی اب میں نے دیکھیں تقریباً ایک ایک لائن کو 3-4 بار میں نے ریپیٹ کیا، تو اس وقت ہم نے جب اس کو سنا تو ایک ساؤنڈ کے ساتھ سنا اور اس کو یاد کیا. اب جیسے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، آپ سنائیں گے تو وہاں بھی کریکشن ہوتی رہے گی. تو ہمیں یہ زبر زیر، خصوصاً اس کورس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں اس میں ہم زبر زیر سے باہر آ جائیں، ورنہ لگانے کو لگا سکتے ہیں. جہاں قرآن پاک جب کی ہم اس آیت، کو پریکٹس کریں گے، یاد کریں گے اور ہم کچھ چیزوں میں سیکھ تو نہیں جائیں گے. جب ہم پریکٹس کریں گے تو ہمیں، آپ جب ریویژن کریں گے آپ اسی وقت ریوائز کریں گے کہ جب آپ نے وہ سنا ہوگا. ہاں یا اگر نہیں سنا ہوگا تو آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہوگی، تو آپ نے وہ جو ہے کلپ سنا اور وہاں پر روکا اور دیکھ لیا کہ کیسے بیان کیا جا رہا ہے اور اس کو ریپیٹ کر کے یاد کر لیا. تو کوئی بہت، یہ آپ کو شاید تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن بعد میں آپ کو لگے گا کہ یار واقعی یہاں پر اچھا یہاں بھی آپ نے یہی فارمولا لگایا ہے یا کی وجہ سے اس کو آپ نے فی ہا اور یہاں پہ الیہ، فی ہی اور الیہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ہاں فی ہی اور الیہ، ہاں دیکھیں فارمولا میں نے تو نہیں لگایا، ہم نے تو جیسے یہ سنے ہیں، یعنی پورے عجم کی اگر میں بات کروں تو اہل عرب کو جیسا بولتے کہتے سنا ویسے ہی گرامر بن گئی. یعنی گرامر بنی ہو بعد میں لینگویج بنی ہو، ایسا تو نہیں ہے. لینگویج پہلے بنی اور گرامر بعد میں بنی، آپ بھی جانتے ہیں، چاہے وہ اردو گرامر ہو چاہے وہ انگلش گرامر ہو. تو یہ الفاظ پہلے ہیں اور گرامر بعد میں ہیں. تو اب وہ جن کو جو سمجھ میں آیا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو انہوں نے وجہ یہ سمجھی کہ یا کہ چونکہ زیر قریب ہوتی ہے اور یا سے جو ہے وہ پیش بہت دور ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اہل عرب اس طرح استعمال کرتے ہوں گے. یہ ایک ایزیوم کیا ہے. اہل عرب نے نہیں کہا کہ ہم نے فی ہی کو اس لیے فی ہی بنایا کہ یا ہے تو ہم نے زیر لگا دی. آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی تو اب یہ 4 آپ سنائیں گے 1 by 1 ایک ایک لائن. جی اس کے بعد اب میں آیات کی طرف آتا ہوں لیکن جو ہم نے پچھلے درس میں جو آیات پڑھی تھی میں چاہوں گا کہ وہاں آپ کو ایک بات نوٹ کرواؤں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں دیکھیے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. لہو اس کے لیے، یہ لہو لفظ پڑھا ہم نے آج ہے. لہو لہم لکا لکم لی لنا، نحنو ہم نے کل پڑھ لیا تھا. لہو فار ہم اور لہم فار دیم. تو لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے اور وہ میرا رب عز و جل ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. اسی طرح وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے لیے مخلص ہیں یا ہم اس کے لیے اخلاص والے ہیں. تو جب بھی لفظ لہو آئے گا آپ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ کریں گے اس کے لیے، اس کا نہیں. دونوں ہی درست ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ بھی کہہ دیں گے تو بات تو بن جائے گی. لیکن آپ جب کہیں گے کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ لہو کا جو کانسیپٹ ہے لام کا وہ آپ کو یاد ہے، اور وہ دیگر جگہوں پر ہر جگہ تو یہ نہیں چلے گا کہ آپ کہہ دیں کہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں.
تو لہو اس کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُون اس کے لیے اخلاص رکھنے والے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم اس کے لیے اسلام لانے والے ہیں۔ جو ایکسرسائز آپ نے ابھی کی ہے اس پر جو آیات ہیں وہ سمجھ لیں۔ ہوا خیر لکم، ہوا وہ، خیر بہتر ہے، لکم کیا مطلب ہے لکم کا؟ بتائیے، کوئی بھی بتائیں، لکم کا کیا مطلب ہے؟ سب کے لیے، آپ سب آپ سب کے لیے۔ ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ہوا خیر لکم یہ ایک آیت کا ایک حصہ ہے جہاں اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگے حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو ہوا خیر لکم وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہو شر لکم اور وہ شر یعنی بری ہے تمہارے لیے۔ تو خیر اور شر یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو خیر مطلب اچھا اور شر مطلب برا، اور ہوا اور لکم آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ بہتر نہیں ہے تمہارے لیے، وہ شر ہے تمہارے لیے۔ انہو بے شک وہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا، انہو بے شک وہ، ہوا وہ، التواب توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب انہو کا مطلب یہ تھا کہ بے شک وہ، اگر یہاں لفظ ہوا نہ بھی ہوتا تو آیت کا مطلب واضح تھا، انہو تواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن انہو کے بعد پھر ہوا آیا، انہو بے شک وہ، دین ہوا کا مطلب بھی ہے وہ۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی بات میں تاکید کے لیے اور مزید اس کو انفسائز کرنے کے لیے کہ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ جو وہی ہے ڈبل ہو گیا نا، وہ اور وہی، تو الفاظ بھی دو ہیں، انہو اور ہوا۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ کرنے والے نے بھی لکھا ہوگا بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے، التواب توبہ قبول فرمانے والا، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بے شک اللہ، واو کا مطلب ہے اور، ان اللہ بے شک اللہ، لہوا یہاں ہوا سے پہلے لام ہے، یہ لہو والا لام نہیں ہے، وہ جو لام ہوگا لا اس کے ساتھ ہوا نہیں لگے گا بلکہ اس کے ساتھ ہوتا ہے ہو۔ اس لام کا مطلب ہے ضرور، یہ کہیں کہیں آتا ہے، جو ہوا کے ساتھ ہے ہو اور ہم کے ساتھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک اللہ ضرور وہ عزت والا حکمت والا ہے، بے شک، اور اس کو آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، بے شک اللہ ہی حکمت والا اور عزت والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ تو درمیان میں جو لفظ آ رہا ہے ہی، جو زور دینے کے لیے اور تاکید کے لیے ہے، وہ لفظ لام سے حاصل ہوا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اب یہاں جو لہم ہے یہ لہم ہمیں حاصل ہوا ہے، لہو لہم لکا لکم لی لنا، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہو فار ہم، لہم فار دیم، تو لہم ان سب کے لیے، فیہا اس میں، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ تو ہمارے پورے اسٹرکچر میں کہیں پہ بھی نہیں آئی، فی ہی، فیہم، فیکا، فیکم، فیا، فینا، جاتا ہوں میں پیچھے، یہاں فیہا کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کہیں بھی نہیں ہے، فی ہی، فیہم، فیکا، فیکم، فیا، فینا۔ تو ہا الف جو ہا ہے یہ ہوتی ہے مؤنث کے لیے، فیمنن کے لیے، اور ابھی جو ہم نے پڑھے ہیں وہ مذکر کے پڑھے ہیں، مؤنث کے ہم بہت بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ زیادہ تر 70-80% قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ مذکر کا ہے، اور جو ضمائر اور ناؤن اور پروناؤن اور جتنے بھی ورب استعمال ہوتے ہیں وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش پہلے یہی ہے کہ وہ جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہم پہلے پڑھیں گے۔ تو فیہا کا مطلب ہے اس میں، یعنی جنت میں، کیونکہ جنت جو ہے وہ مؤنث ہے۔ جنت کیسے مؤنث ہے کہ جنتن،
اس کے آخر میں تا ہے، جنت، اور اہل عرب اس کو جنت کو مؤنث میں لیتے ہیں، اس فیملی میں لیتے ہیں. تو فیہا ولہم فیہا، ان کے لیے اس میں کس میں؟ جنت میں، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہیں ان کے لیے، یعنی نیک لوگوں کے لیے. فیہا، آپ دیکھیں پروناؤن کا استعمال کتنا زیادہ ہے، دو ضمائر ایک ساتھ آ گئے. لہم فیہا، ان کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہیں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، جو گناہ گار ہیں. لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزیون، خزیون کہتے ہیں رسوائی، ذلت، عزت نہ ہونا، یہ ہوتی ہے رسوائی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے، فی الْآخِرَةِ آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. عظیم کہتے ہیں نا، کوئی بڑی چیز کو عظیم کہتے ہیں، وہ بڑا عظیم کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے. تو لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے. اِنَّكَ، بے شک تو، انت، تو، العلیم، علم والا، الحکیم، حکمت والا ہے. بے شک انکا، بے شک آپ، اور انت کا مطلب بھی ہے آپ، دو بار آ رہا ہے. انکا، بے شک آپ، انت، آپ، اس کا مطلب بے شک آپ ہی، بے شک آپ تو میں نہیں کہوں گا نا، یا بے شک تو میں نہیں کہوں گا، بلکہ کہوں گا بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آپ استعمال کریں یا تو دیکھیں ہمارے اردو میں اور ہندی میں محاوروں میں تو آپ ادب کے لیے سمجھا جاتا ہے، یعنی بڑوں سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں. لیکن لفظ آپ بولنے میں ایک یہ چانس رہتا ہے کہ بات کسی ایک کی ہو رہی ہے یا دو کی ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ کے گھر میں 4 لوگ آئے ہوں تو بھی آپ کہیں گے آپ کیسے ہیں، تو وہ آپ کیسے ہیں آپ کہیں گے تو سب کو چلے گا، یعنی اس آپ کے اندر سارے شامل ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی ہے ایک، تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ ہو کہ جو اس کی وحدانیت کے ایسا قریب ہو کہ کسی دو کا شائبہ نہ رہے. کیونکہ بے ادبی کا تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی تصور کر نہیں سکتا نا لفظ تو کہہ کر. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ تو کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں وحدانیت زیادہ قریب ہے. یعنی وہ صرف لفظ تو صرف ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو کو آپ تو نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی آپ استعمال کرتا ہے تو کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے، اگر وہ ادب کے لیے اس کانسیپٹ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے تو استعمال کر سکتا ہے، اب جس کی زبان پہ جو جاری ہے. کیونکہ ادب اور بے ادبی کا تعلق تو ہے آدمی کے دل سے، اور الفاظوں میں وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے زیادہ قریب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتا. تو انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا، حکمت والا ہے. بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. یہ ہو گئی ایک لائن. اگلی لائن میں انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو. تو اب اصل میں 2 طرح کے ٹیبل ہو گئے، تو مکس نہیں کرنے اور دوسرے کو یاد کرنے کے بعد پہلا بھولنا بھی نہیں ہے. تو دوسرا کون سا ہے؟ جو ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا، جو آج ہم نے پڑھا ہے. لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا. اور منہو، منہم، من کا، منکم، منی، منا. انہو، انہم، انکا، انکم، انی، انا. ایک تو یہ ہے. لیکن جو ہم نے کل پڑھا تھا جو بیس ہے وہ ہے ہوا، ہم، انتا، کو کا نہیں ہے بلکہ انتا، آپ، انتم، آپ سب، انا، میں، نحنو، ہم سب. تو ان دونوں کو الگ الگ رکھیے گا، کیونکہ جو پہلا ہے ہوا، ہم، انتا، انتم، یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہوتا ہے. تو انتم، تم سب، مسلمون، مسلمان ہو. انکا، بے شک تو، انتا، تو، السمیع، سننے والا، العلیم، جاننے والا ہے. مولا بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے.
انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا رحم کرنے والا ہے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ میں جلدی جلدی یوں کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ آپ پہلے آپ کے پاس سے گزر چکے ہیں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ارحم، ارحم کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور راحمین رحم کرنے والے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارحم اس ساؤنڈ پر جو بھی آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ، جیسے افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، اور اس سے ملتے جلتے اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ افضل ہو گیا، اکبر، اصغر، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور ازہد سب سے زیادہ زہد اختیار کرنے والا، زاہد، اسجد سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا۔ آپ بتائیے۔ اجمل، اجمل سب سے زیادہ خوبصورت، وہ جیسے ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کے شعر بھی ہیں، وہ احسن، احسن، احسن سب سے حسین، وہ احسن من کا لم ترقت عینی، وہ احسن سب سے زیادہ حسین، من کا آپ سے، لم ترقت عینی میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ احسن من کا لم ترقت عینی آپ سے زیادہ حسین کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وہ اجمل من کا اور آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت، لم تلد النساء کبھی کسی عورت نے جنا ہی نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا گویا آپ چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو ویسا پیدا کیا۔ تو اجمل سب سے زیادہ جمیل، اور احسن سب سے زیادہ حسین، ارحم سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تو ہی سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہو گیا اس آیت کا ترجمہ۔ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم سب ظالم ہو، کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ تم سب ظالمون ظلم کرنے والے، ظالم ظلم کرنے والا، ظالمون ظلم کرنے والے، جیسے لفظ تھا ہمارے پاس پہلے عابد عبادت کرنے والا، عابدون عبادت کرنے والے، تو ظالم ظلم کرنے والا اور ظالمون ظلم کرنے والے۔ انی بے شک میں، انا میں ہی، الغفور مغفرت کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہوں۔ انی انا الغفور الرحیم، اگر لفظ انا نہ بھی ہوتا تو بات مکمل تھی کہ انی الغفور الرحیم بے شک میں غفور الرحیم ہوں۔ انی اور انا تو یہاں تین طرح کی تاکید ہو گئی۔ ان لفظ انا کا مطلب ہی ہوتا ہے انڈیڈ، اور پھر اس کے اندر آیا انی تو بے شک میں، پھر انا کا مطلب پھر میں، تو بے شک میں ہی مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو یاد رکھنے کے بعد ان آیات کا ترجمہ کرنا، ان کو یاد رکھنا، اس کو ریپیٹ کرنا اور سنانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تقریباً سبھی چھوٹی آیتیں سوائے ایک آیت کے، اور وہ بھی آسان ہیں، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ انہی آیات کے ساتھ اس درس کو مکمل کرتے ہیں اور پھر اگلے درس کی طرف چلتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔